کبھی بھی جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، اگر ہم 71 کا ذکر کریں تو بہت سارے لوگوں نے اپنی آپ بیتیاں لکھی ہیں. اس میں جب پاکستانی کوئی 93,000 جس میں سویلینز بھی تھے، ہمارے آرم فورسز کے لوگ بھی تھے، ان کو جب قیدی بنایا گیا تو ان لوگوں نے جو اپنی آپ بیتی لکھی ہے اس کو آج کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ پرزنرز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ایسا تو دشمن ممالک بھی جو کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور جب وہاں پہ قیدی بناتے ہیں تو عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر اتنا ظلم وہ بھی نہیں کرتے جو آج کی یہ رجیم کر رہی ہے. اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں یا ان کی اہلیہ کی بات کروں تو کبھی کسی سیاسی لیڈر کی فیملی کو، ان کی بیوی کو، عورتوں کو اس طرح سے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا گیا جو آج کے دور میں، آج کی 21ویں صدی میں جب سوشل میڈیا ہے، ہیومن رائٹس ہیں اور دنیا مہذب دنیا کہلائی جاتی ہے، تو ہمارے اس مہذب معاشرے کے اندر یہ جو غیر مہذب ایک سیریز شروع ہوئی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. جس ملک میں بھی لا قانونیت ہو، جس ملک میں بھی امیروں کے لیے یا اشرافیہ جن کو ہم رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں ان کے لیے قوانین اور ہوں، غریب اور عام طبقے کے لیے اور ہوں، تو پھر جو اس ملک کے حالات ہیں اسی طرح کے یہ حالات کسی بھی اور ریاست کے ود ان نو ٹائم کیے جا سکتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو بجلی کے بلوں کے پہاڑ توڑے گئے غریبوں کے اوپر، لوگوں نے خودکشیاں کی نہیں ہیں، مسلسل کرے جا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا ہے کہ اپنے ٹیکس کے پیسہ چونکہ فیکٹری مالکان یا انڈسٹری سے لے نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ ہم ان کو کس وجہ سے ٹیکس دیں، جو ہم دیتے ہیں وہ تو سارا چوری ہو جاتا ہے، تو مزید ہم کیوں دیں. اس چیز کو پورا کرنے کے لیے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھاتے ہیں اور ساتھ بجلی کے جو بل ہے، جو اربوں روپے انہوں نے غریبوں کو جو انہوں نے استعمال نہیں کی ان پہ ڈالے، اور جس کے نتیجے میں لوگوں کے گھروں کی جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو گئی. آج لوگوں کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، بیماری کا علاج نہیں کرا سکتے، اور باقی جو حال احوال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کی زندگی پہلے سے اس میں بہتری آئی ہے یا خرابی آئی ہے. دوسری 2-3 چیزیں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، میں پولیٹیکل سچویشن کی بات کروں گی کہ کبھی بھی جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، اگر ہم 71 کا ذکر کریں تو بہت سارے لوگوں نے اپنی آپ بیتیاں لکھی ہیں. اس میں جب پاکستانی کوئی 93,000 جس میں سویلینز بھی تھے، ہمارے آرم فورسز کے لوگ بھی تھے، ان کو جب قیدی بنایا گیا تو ان لوگوں نے جو اپنی آپ بیتی لکھی ہے اس کو آج کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ پرزنرز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ایسا تو دشمن ممالک بھی جو کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور جب وہاں پہ قیدی بناتے ہیں تو عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر اتنا ظلم وہ بھی نہیں کرتے جو آج کی یہ رجیم کر رہی ہے. اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں یا ان کی اہلیہ کی بات کروں تو کبھی کسی سیاسی لیڈر کی فیملی کو، ان کی بیوی کو، عورتوں کو اس طرح سے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا گیا جو آج کے دور میں، آج کی 21ویں صدی میں جب سوشل میڈیا ہے، ہیومن رائٹس ہیں اور دنیا مہذب دنیا کہلائی جاتی ہے، تو ہمارے اس مہذب معاشرے کے اندر یہ جو غیر مہذب ایک سیریز شروع ہوئی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. مثلاً بشرا بی بی اور عمران خان صاحب نے کل بتایا کہ ان کے پانی کے اندر مٹی پہلے سے ملائی جا رہی تھی، لیکن وہ ایک دن 2 دن پانی کو جمع کر کے جب مٹی بیٹھ جاتی تھی تو اس کو استعمال کر لیتے تھے. اب اس کے اندر کوئی بدبودار ایسی گندی چیز کیچڑ دما کہ وہ کیچڑ گدلا بیچ میں ہی رہتا ہے، اس کو گریس کہہ لیں، آئل کہہ لیں، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں اس لیے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ وہ مٹی نیچے نہیں بیٹھی، سارا وقت پانی گندا رہتا ہے، وہ کائی سی اس کے پانی کے اوپر آ جاتی ہے. کبھی یہ ہوا؟ کبھی آپ نے یہ سنا؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا؟ نہیں، ہم نے سنا نہ ہم نے دیکھا. اب مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 75 سال کی ان کی عمر ہے، ان کو انٹسٹائن کا انفیکشن ہے، ان کو چیسٹ انفیکشن ہے، ان کے جو لنگس ہیں وہ پراپر فنکشنل نہیں ہیں. انہیں خوف نہیں آتا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ کیا جواب دیں گے؟ جس طرح سے سزائیں سنا رہے ہیں، آپ سنائیں، آپ اپنا شوق پورا کریں، جہاں 10 کی سنائیے 20 کی سنا لیں، لیکن انہیں ہاسپٹل کی فیسلٹی تو دے دیں. انسانیت کا بھی کوئی تقاضا ہے. میں یہ
पाकिस्तान की अवाम के तवस्सुस से हम हर दफ़ा आके अपील करते हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं अपोजिशन पार्टीज़ की बात कर रही हूँ, कि अब उनको एक पेज पे आना पड़ेगा। जब हम सोचते हैं ना, ये तो मैं तो अब इस पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, ये तो ऐसे ही है जैसे हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो ये हर वो बंदा जो सियासत कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि कल या परसों देर बदेर आपकी बारी आएगी, और आप ये सोच लें कि क्या आप अपने साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी बेगमात के साथ, अपनी बेटियों के साथ ये नारवा सलूक बर्दाश्त कर पाएंगे जो खान साहब सह के बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो उनकी फैमिली के साथ, जो उनकी बहनें सारा दिन बाहर धक्के खाती हैं। भाई एक लीगल तरीके से एक हमारा आईनी हक है कि फैमिली की मुलाकात का होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। उसके बाद वकीलों को नहीं मिलने दिया जाता। ये कभी हुआ, कभी हमने सुना? मतलब कौन सा कंपैरिजन है जो खत्म नहीं हो रहा? सारा वक्त सजे दे पाए 200 लोगों की लिस्ट, और स्टीम प्रेस कपड़े आते थे, लेकिन वो हमारी वज़ीर आला साहिबा कहती, मैं तो करती थी वो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। वैसे तो जेल में कपड़े प्रेस करने की खैर जरूरत नहीं होती, कौन सी हमने मीटिंग्स करनी होती है। पर बहरहाल मैं आज तमाम सियासी जमातों से अपील करती हूँ कि हमें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। आज हमारी बारी है, कल आपकी होएगी। डोंट फॉरगेट। सो बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए इकट्ठे बैठने में कोई हर्ज नहीं है, और जमहूरियत की बहाली के लिए बैठना सबकी बहाली है। वो खाली हम जमहूरी नहीं है, हमारी सिर्फ सियासी जमात नहीं है। अगर आपने इस मुल्क में रहना है, आपने यहाँ सिर्फ दो जमातें जो इस वक्त मुल्क के ऊपर काबिज हैं, उनके ही अनलिमिटेड असासे बाहर हैं। बाकी सबका जो कुछ है इस मुल्क में है, वो पीपल्स पार्टी का और PMLN का बाहर है, कईयों का दुबई में, कईयों का लंदन में है। अगर हमें इस मुल्क में रहना है तो इस मुल्क में आइन की बहाली की जिद्दोजहद में हमें अपने तौर पर हिस्सा डालना पड़ेगा। कम डालें, ज़्यादा हिस्सा डालें, लेकिन हम ये आवाज़ उठाते रहें कि हमें पाकिस्तान का आइन काबिल अमल शक्ल में चाहिए, असली शक्ल में चाहिए। और हमें जिनको भी हमने ऐवानों में भेजा है, वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, अवाम को अपना प्रेशर उनके ऊपर रखना चाहिए कि वो जिस वजह से उनको वोट दिया गया, जिस वजह से उनको ये मैंडेट दिया गया है, उसको सही मायनों में अमली शक्ल देने के लिए वो अपना अमली किरदार अदा करें, खाली लफाजी से काम ना लें।